اس لیے امام سمرقندی فرماتے ہیں فسادہ اس نتیجے کے طور پر یہ بات ثابت ہوئی ان الرب حبیب العبد وان العبد حبیب الرب. ایک مقام ایسا آتا ہے کہ بندہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے, خدا بندے کا محبوب. کبھی بندہ خدا کا محبوب کہلاتا ہے اور کبھی خدا بندے کا محبوب کہلاتا ہے. یہ مقام اس کو نصیب ہو جاتا ہے جس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے, جس کا تعلق جڑ جاتا ہے, جس کی نسبت, جس کا رشتہ ناتا جڑ جاتا ہے. تو میرا وقت ختم ہونے سے پہلے میں جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی اس کا اختصار کے ساتھ ایک آیت سے مفہوم عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. احادیث مبارکہ اگر میں ذکر کروں تو شاید کوئی کہنے والا کہہ دے کہ یہ شیخین نے روایت نہیں کی یا ائمہ صاحب ستہ نے اس حدیث کو ذکر نہیں کیا, درج نہیں کیا, نقل نہیں کیا. مفتی صاحب وہ بات کر گئے. علماء کی مجلس ہے, میں سبق سنانے آیا ہوں. تو سبق میں قرآن کی نص سے اور قرآن کی آیت سے ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کر کے اور اس کا مفہوم عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں. سورت ہے بقرہ, سورت ہے بقرہ اور آیت نمبر ہے 260. آیت نمبر کیا ہے؟ 260. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص مناسبت سے, چونکہ ہم قبلہ الحاج محمد اسحاق صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی عرس مبارک کی نسبت سے اور اس نسبت سے منسوب اس محفل میں ہم موجود ہیں, تو میرا دل چاہا کہ میں آج نسبت کی ایک بات سبحان اللہ ایک ہی بات آپ سے شیئر کر کے اور اپنا علماء کو سبق سنا کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سبحان اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور ایک التجا کی. اس کا اگر ایک لفظ میں اس کا پورا مفہوم عرض کیا جائے تو وہ ہے مشاہدہ. کیا ہے مشاہدہ؟ کیا ہے مشاہدہ؟ کہ مشاہدہ کیا ہوتا ہے اور مشاہدہ کی حقیقت کیا ہے, مشاہدہ کی حقیقت کیا ہے اور مشاہدہ کے حصول کا قرآنی طریق اور قرآنی اسلوب کیا ہے, کہ مشاہدہ بندے کو کیسے نصیب ہوتا ہے, مشاہدہ بندے کو کیسے نصیب ہوتا ہے. اس سوال کے جواب میں اس آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. صدیقی صاحب, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی. کیا التجا کی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. یا اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. بات توجہ طلب ہے. یا اللہ مجھے دکھا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواباً ایک جملہ ارشاد فرمایا قال اولم تؤمن. اے میرے خلیل, کیا تو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا, اس بات کو مانتا نہیں, اس بات پر یقین نہیں رکھتا, اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ واقعتاً میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جواباً عرض کی قال بلا. یا اللہ یقین بھی رکھتا ہوں, تسلیم بھی کرتا ہوں, تصدیق بھی کرتا ہوں, لیکن میں جانتا ہوں جب عطا کرنے والا موجود ہے, دکھانے والا موجود ہے تو کچھ دیکھ ہی لیا جائے. کیونکہ دکھانے والا ہو تو دیکھنے کا مزہ آتا ہے, دکھانے والا ہو تو دیکھنے کا مزہ آتا ہے. جب دکھانے والا موجود ہے تو پھر کیا آ رہا ہے, کچھ دیکھ لیا جائے, نظارہ کر لیا جائے, مشاہدہ کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی قال بلا. یا اللہ میں یقین رکھتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں. ولکن لیطمئن قلبی. اب
اس بات کے جواب سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں تاکہ بات واضح ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور یہ کلمات ادا کر رہے ہیں. اللہ کے حضور یہ کلمات ادا کر رہے ہیں اور اللہ نے ہزاروں سال بعد ایک روایت کے مطابق کم و بیش 46,000 سال، ہزاروں سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو قلم بند کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا کنیکشن اور تعلق اس امت سے بھی کچھ ضرور بنتا ہے اور امت کو اللہ فیض عطا کرنا چاہتا ہے، بتلانا چاہتا ہے. گویا مشاہدہ وہ خود امت مصطفیٰ کو کرانا چاہتا ہے. حقیقت میں یہ ہے کیونکہ ایک آدمی کا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے اور ایک اللہ کا قرآن ہے، حضور کی سنت ہے. اور یہ بات یقینی ہے، کنفرم ہے کہ میرا مشاہدہ کمزور ہو سکتا ہے، قرآن کا فرمان اور حضور کا فرمان کہیں کمزور نہیں ہو سکتا. تو یہ مشاہدے سے بھی بڑھ کر ہے اور اللہ نے اس کو قرآن پاک میں قلم بند کر کے حضور پہ اتار کے قیامت تک کے لیے، آنے والی امت کے لیے یہ کلمات قرآن میں رکھے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہی مشاہدہ اللہ مصطفیٰ کریم کی امت کو بھی کروانا چاہتا ہے. یہی مشاہدہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کی امت کو بھی کروانا چاہتا ہے اور اس کے بے شمار مشاہدے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، دیگر حضور کی امت میں، اولیاء کاملین کے ہاں مشاہدے ہیں. لیکن بات سمجھنے والی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے خلیل کیا تو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا؟ کیا اس بات پر ایمان نہیں رکھتا؟ عرض کی بلا یا اللہ رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ دیکھ لے، اطمینان چاہتا ہے. دل کے اطمینان کے لیے میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اس سے نتیجتاً یہ بات ثابت ہوئی کہ دل اس وقت تک مانتا ہی نہیں جب تک کہ مشاہدہ نہ کر لے. جب تک مشاہدہ نہ کر لے دل اس وقت تک نہیں مانتا. اور آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اس کے کتنے مشاہدے کروائے، کتنے مشاہدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس میں عطا کی. اب عرض کی ولیکن لیطمئن قلبی، دل کے اطمینان کے لیے میں مشاہدہ چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کالا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے خلیل، اے ابراہیم علیہ السلام، 4 پرندے پکڑ. فخذ اربعۃ من الطیر، کتنے پرندے پکڑ لو؟ کتنے پرندے پکڑ لو؟ فخذ اربعۃ من الطیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے خلیل 4 پرندے پکڑ لو. اور پکڑنے کے بعد اللہ نے فرمایا فصرہن الیک. کوئی ترجمہ اٹھا لو، کوئی تفسیر اٹھا لو. فصرہن الیک، اللہ نے فرمایا انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، اپنی طرف ہلا لو، اپنی طرف ہلا لو. اگر جدید اصطلاح میں اس کا ترجمہ کرنا چاہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصرہن الیک، انہیں اپنا لنگر کھلاؤ اور مانوس کرو. انہیں اپنا لنگر کھلاؤ اور مانوس کر لو کہ ان کی انسیت آپ کے ساتھ ہو جائے، ان کا تعلق آپ سے بن جائے، ان کا رشتہ ناتا آپ سے بن جائے. فصرہن الیک، کہ اب انہیں جال کی ضرورت نہ پڑے، قید و بند کی ضرورت نہ پڑے. اب انہیں جال میں رکھنے کی، کوٹھی میں بند کرنے کی، پنجرے میں بند کرنے کی حاجت نہ رہے. جدھر آپ جائیں یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، اتنا مانوس ہو جائیں، یہ آپ کے تابعدار بن جائیں، یہ آپ کے فرما بردار بن جائیں، یہ آپ سے مانوس ہو جائیں. ان کی الفت، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا خلوص آپ کی ذات سے منسلک ہو جائے. فصرہن الیک، انہیں اپنے پاس ہلا لو کہ اب چھوڑنے کے باوجود، انہیں اڑانے کے باوجود، انہیں یہاں سے بھگانے کے باوجود یہ جائیں نہیں، یہ آپ کے بن جائیں، آپ کے ہو جائیں. فصرہن الیک، ان کی مانوسیت کا یہ عالم بن جائے کہ یہ آپ کے ہو جائیں، آپ کے بغیر رہ نہ پائیں. فرمایا فصرہن الیک، انہیں اپنے پاس مانوس کر لو. مانوس